جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. اجداد ثمانیہ کی طرح ثمانیہ خالہ چچا ماموں پھوپھی چل رہے تھے کہ 4 باپ کی طرف سے رشتہ دار تھے، 4 ماں کی طرف سے رشتہ دار تھے، اور اس میں تقسیم کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا کہ 108 کے عدد سے تقسیم کریں گے، اور اس 108 میں سے ایک ثلث وہ ماں کے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا، اور 2 ثلث جو ہے باپ کے قریبی رشتہ داروں کو، 36 ماں کے قریبی رشتہ داروں کو، اور 72 جو ہے باپ کے قریبی رشتہ داروں کو. اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ ماں کے قریبی رشتہ دار جو 4 افراد ہیں وہ 36 تومان کو بالسویہ تقسیم کریں گے، یعنی سب کو 9 تومان مل جائیں گے. یاد ہے کہ نہیں؟ اور باپ کے قریبی رشتہ دار ان کے اندر پھر تقسیم کرنا 3 حصوں میں. باپ کے قریبی رشتہ دار جو ماں کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے ہونے والے رشتہ دار یعنی چچا مادری یا خالہ مادری، ان کو 2 ثلث کا ثلث دینا تھا. سمجھ چچا مادری یا خالہ مادری ان کو 2 ثلث کا 1 ثلث دینا تھا، اور وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے. اس طریقے کی صورتحال تھی. دوبارہ جو جملہ تکرار کریں کہ کیا صورتحال تھا کہ 108 تومان 8 افراد میں تقسیم کرنا تھے. 4 باپ کے قریبی رشتہ دار تھے، 4 ماں کے قریبی رشتہ دار تھے. باپ کے قریبی رشتہ دار باپ کا چچا اور خالہ، باپ کا ماموں اور پھوپھی، یہ 4 رشتہ دار ہو. ماں کے بھی اسی طرح باپ ماں کا چچا اور ماں کی پھوپھی، اور ماں کا ماموں اور ماں کی خالہ مثلا. 4 اس طرح 4 اس طرح. اس میں ہمیں 108 تومان کو تقسیم کرنا تھا ان رشتہ داروں کے درمیان. 108 میں سے ثلث رقم جو ہے ماں کے رشتہ داروں کو دی، یعنی 36 تومان، اور 72 تومان باپ کے رشتہ داروں کو دیے نا. 72 تومان 2 ثلث جو، اور 36 تومان ماں کے قریبی رشتہ داروں نے، چچا پھوپھی ماموں وغیرہ نے بالسویہ تقسیم کی، سب کو 9 تومان مل گئے. اور باپ کے رشتہ دار میں جو 72 تومان ہیں، 72 تومان میں سے پھر 3 حصے کرنے ہیں. 3 حصے کرنے ہیں، یعنی جو پھر باپ کی طرف سے چچا ماموں پھوپھی خالہ جو ہے، ان کے اندر خالہ اور ماموں کو، یعنی باپ کے خالہ اور باپ کے ماموں کو 1 ثلث سمجھ کرو، 1 ثلث دینا 2 ثلث کا، یعنی 72 کا 1 ثلث. 72 کا 1 ثلث کتنا؟ 24 تومان بنے تھے. 24 تومان باپ کے ماموں اور خالہ میں تقسیم کرنے تھے بالسویہ نے 12 تومان دونوں. اور جو باقی 48 تومان بچ گئے ہیں، جو 2 ثلث کا 2 ثلث بچ گیا ہے،
وہ 2 سولس جو ہے وہ باپ کے چچا اور پھوپھی کے درمیان اثلاثاً تقسیم کرنا تھا، یعنی 3 حصے کر کے تقسیم کرنا تھا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ مشہور نظریہ تھا، لیکن آج جو ہے عوام مصری کا نظریہ پیش کرتے ہیں جو اس کے کچھ مخالف ہے۔ آپ دیکھیں کہاں پر مخالف ہے، یہ دوبارہ اس لیے تکرار کیا تاکہ اس پرانے نظریے میں اور آغا مصری کے نظریے میں فرق معلوم ہو سکے۔ دیکھیں آغا مصری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ماں کا ماموں اور ماں کا چچا اس کو سولس دیں گے، سولس دیں گے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو 36 تمان ماں کے قریبی رشتہ داروں کو ملیں گے۔ مشہور نظریہ یہ تھا کہ بالسویہ تقسیم کرنا ہے، لیکن یہ کہتے کہ نہیں، سولس جو کیا ماں کے ماموں اور ماں کی خالہ کو دیں گے اور ماں کے چچا اور پھوپھی کو 2 سولس دیں گے۔ 36 تمان کا ایک سولس جو 12 تمان بنتا ہے، وہ 12 تمان کو ماموں اور خالہ میں بالسویہ تقسیم کریں گے، یعنی 6 تمان۔ پہلے نظریہ تھا کہ سب کو 9 تمان برابر دینا ہے، اب یہ کہتے کہ نہیں، ماموں اور پھوپھی جو ماں کی طرف سے ہیں ان کو سولس دینا ہے۔ سولس یعنی 36 تمان، 36 تمان کا سولس یعنی کیا 12 تمان۔ 12 تمان وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے، یعنی ماموں کو بھی 6 تمان اور خالہ کو بھی 6 تمان، جو ماں کی خالہ اور ماں کے ماموں ہیں، اور باقی جو 24 تمان بچ گئے ہیں اس کو اثلاثاً تقسیم کرنا ہے۔ نہیں، اس کو بھی وہ بالسویہ کہتے ہیں، لیکن بالسویہ کیا 24 تمان کو بالسویہ تقسیم کرنا۔ 24 تمان کو جب ہم چچا، ماں کے چچا اور ماں کی پھوپھی کے درمیان بالسویہ تقسیم کریں گے تو 12 تمان چچا کو ملیں گے، 12 تمان پھوپھی کو ملیں گے۔ دیکھا کہ یہ نظریہ مشہور نظریے سے مخالف ہو گئے۔ مشہور نظریہ سے کہ 36 تمان بالکل برابر تقسیم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ماں کے رشتہ داروں میں فرق کریں گے۔ یہ مشہور نظریے کے خلاف آ گیا۔ یہ ایک نظریہ جو ہے اختلافی، آپ نے اس نقطے پر ملاحظہ کیا کہ ماں کے رشتہ داروں میں مخالفت کر۔ ایک اور مختلف نظریہ جو ہے دوسرا ہے، دوسرا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، وہ دونوں سے مختلف ہے، یعنی دونوں سے مختلف جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں لکھا کہ 4 ماموں، جو بھی 4 ماموں ہیں، 4 ماموں ہمارے پاس کون کون سے پہلے یہ شمار کریں؟ ایک ماں کا ماموں، ایک ماں کی خالہ، اس اخوال میں سب آ جاتے ہیں، ماں کا ماموں، ماں کی خالہ، 2 ہو گئے۔ باپ کا ماموں اور باپ کی خالہ، یہ کہلائے گا 4 مل کر کے اخوال 4، اخوال 4۔ انہوں نے کمال یہ کر دیا کہ باپ کے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے کہ وہ ماں کی طرح سمجھ رہے ہیں، وہ ماں کے رشتہ داروں کی طرح، اور 4 ماموں کو، 4 ماموں اور خالہ کو ملا کر کے کہا کہ سلس ان کو ملے گا۔ یعنی دیکھیں کہ ابھی تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ باپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو 2 سلس دینا ہے، اور ماں کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو 1 سلس دینا ہے۔ 108 میں سے 36 تمان ماں کے قریبی رشتہ داروں کو اور 72 تمان باپ کے قریبی رشتہ دار۔ یہ بالکل ایک الگ ہی نظریہ پیش کر کہ 2 رشتہ دار باپ کے نکالتے ہیں، 2 رشتہ دار ماں کے نکالتے ہیں۔ ماں کے جو ہے 2 رشتہ دار کون ہیں؟ ماں کا ماموں اور ماں کی خالہ۔ باپ کے 2 رشتہ دار باپ کا ماموں اور باپ کی خالہ۔ ان دونوں کو ملا کر کے وہ کہتے ہیں کہ 36 تمان ان کو دینا ہے، یعنی 1 سلس ان کو دینا ہے۔ انہوں نے کتنا بالکل نظریہ مختلف کر دیا، مشہور کے بھی خلاف کر دیا، اس مصری کے خلاف بھی ہے بالکل۔
مشہور نظریہ پھر بھی یہ تھا کہ ماں کے رشتہ داروں کو ایک سلس دینا تھا، مصری کا نظریہ بھی تھا کہ ایک سلس دینا تھا، لیکن تقسیم اندرونی تقسیم ہے، یہ تو اصلی تقسیم میں اختلاف کر دیا اس نے. اور پھر دوسری طرف بھی ایسا ہی ہو گیا مسئلہ، جب اس طرح یوں کر دیا کہ ماں کے ماموں اور ماں کے خالہ اور باپ کے ماموں اور باپ کے خالہ کے اندر ایک سلس ہو گیا، تو اسی طریقے سے چچا کے اندر بھی اختلاف ہو گیا کہ باپ کا چچا اور باپ کی پھوپھی، اس طرح ماں کا چچا اور ماں کی پھوپھی کے اندر 2 سلس دینا ہے. دیکھیں 2 ماں کے رشتہ دار لے کر آئے، 2 باپ کے رشتہ دار لے کر آئے ہیں، ان میں کہا کہ 2 سلس دینا ہے. دیکھیں اصلی تقسیم کے اندر انہوں نے اختلاف کر دیے یہاں پر. بس معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بالکل ہی نظریہ اس ریشے سے انہوں نے مختلف کر دیا ہے. اندرونی تقسیم کے علاوہ اندر یہ جو ہے ریشے میں اختلاف آ رہا ہے یہاں پر. یہ 2 اختلافی نظریے کی طرف آپ نے جو ہے اشارہ ملاحظہ کیا. آئیے ایک نیا مسئلہ شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ دونوں مطلب جو ہے آسان سے متوجہ ہوتے ہیں. 7واں مسئلہ یہ ہے کہ ماموں اور چچا ان کی اولاد خود اپنے والدین کے قائم مقام ہے. یعنی اگر خود ماموں اور چچا موجود نہ ہو یا خالہ پھوپھی موجود نہ ہو تو ان کی اولاد خود ان کے آبا کے قائم مقام ہے. یعنی کیا کہ اگر خالہ کو یا چچا کو فرض کرتے ہیں چچا کی بیٹی ہے تو اگرچہ کہ بیٹی مؤنث ہے اس وقت لیکن اس کو حصہ ملے گا چچا والا جو 2 سلس میں سے ملتا تھا مثلا. اسی طریقے سے خالہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کا بیٹا مذکر ہے تو بیٹے کو جو مذکر ہے وہ خالہ والا مؤنث والا حصہ ملے گا اور ماں کی طرف والا حصہ ملے گا. تو دیکھنا یہ کہ اولاد کو خود کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ان کے آبا کی کیا صورتحال ہے، وہ صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر کے تقسیم ارث ہوگا. آئیے ایک مثال پیش کرتے ہیں. فرض کریں کہ 6 تمان تھے، 6 تمان میں سے 2 تمان جو ایک سلس حصہ مادری قرابت رشتہ داروں کو ملتا ہے 2 تمان، اور 4 تمان جو ہے پیدری قرابت رشتہ داروں کو ملتا ہے. اور مادری قرابت والے جو ہے اس سویہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی ایک جو ہے ماموں ایک خالہ ہے تو اس وقت دونوں کو 1 تمان مل جائے گا. اور جو ہے اگر پیدری رشتہ دار کے اندر ایک خالہ ایک جو چچا اور 2 خالہ ہیں تو چچا کو جو ہے 2 تمان اور خالہ کو جو ہے 1 تمان مل جائے گا مثلا. ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے تقسیم ٹھیک ہے نہیں. اب فرض کریں کہ چچا وہ مر گئے جس کو 2 تمان ملنے تھے، اس کی بیٹی زندہ ہے تو بیٹی کو خود کو مؤنث کو مد نظر نہیں رکھیں گے اس وقت بلکہ خود چچا کی کیا حالت تھی کہ چچا کو 2 تمان ملنے والے تھے، اس کی بیٹی کو بھی کیا 2 تمان ملے. اسی طریقے سے ماموں یا خالہ اس کو 1 تمان ملنا تھا. خالہ اگرچہ کہ مؤنث ہے لیکن اس کا بیٹا مذکر آ جائے، اس کا بیٹا جو ہے کوئی مذکر ہو تو اس کو 1 تمان ملے گا کیونکہ اس کی ماں کو جو ہے وہ 1 تمان ملنے والا تھا، کیونکہ اس کے آبا کو جو کیا 1 تمان میں. اگرچہ کہ یہ بیٹی ہے پھر بھی 2 تمان ہے، وہاں پر بیٹا ہے پھر بھی جو 1 تمان ہے، کیونکہ ان کے آبا کی حالت کو دیکھنا ہے سب. یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ متوجہ ہو گیا. آئیے عبارت ہی دیکھیں، بہت وقت کم ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. وقیل لخال الام وخالتها ثلث الثلث بالسویۃ. کہا یہ گیا ہے کہ ماں کے ماموں کو
اور ماں کی خالہ کو ثلث سے ثلث دیں گے. یعنی کیا؟ 36 تومان کا ثلث حصہ. 36 تومان بذات خود وہ ایک ثلث تھا. ثلث کا ثلث یعنی 12 تومان. 12 تومان جو ہے وہ ماموں اور خالہ بالسویہ تقسیم کریں گے نا، 6 تومان مل جائیں گے ان کو. جبکہ یہ نظریہ مشہور کے خلاف ہے. مشہور نظریہ تھا کہ نہیں، خالہ ہو، پھوپھی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، سب کے درمیان بالسویہ 9 تومان ملتے تھے. اب یہ کیا 6 تومان ان کو مل گئے، مختلف ہو گئے. قیل لخال الام وخالتها ثلث الثلث، ماں کے ماموں اور ماں کی خالہ کو ثلث سے ثلث رقم دی جائے گی. یعنی ثلث اول والی 36 تومان، اس کا ثلث جو ہے وہ 12 تومان مل. 12 تومان جو ہے ماموں اور خالہ کے درمیان بالسویہ تقسیم ہوں گے. بالسویہ نے 6 تومان مل جائیں گے. ماموں اور خالہ کو 6 تومان مل گئے. اچھا یہ دیکھا آپ نے نظریہ مختلف ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ پہلے مشہور نظریہ تھا کہ چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ سب کے اندر بالسویہ چاروں کے درمیان تھا. انہوں نے 2 کو الگ کر دیا، 2 کو الگ کر دیا. بس ثلثا ہو، یعنی اس 36 تومان کا 2 ثلث. 36 تومان کا 2 ثلث، جو 36 تومان بذات خود ایک ثلث تھا. 108 کا ثلث جو 36 بن رہا، 36 تومان کا 2 ثلث یعنی 24 تومان. 24 تومان ہوگا کہ نہیں؟ لأمها وعمتها، ماں کے چچا اور ماں کی پھوپھی کو ملیں گے. بالسویہ، وہ بھی مساوی تقسیم کریں گے. یعنی چچا کو 12 تومان اور پھوپھی کو 12 تومان، جو ماں کا چچا اور ماں کی پھوپھی ہے. بالسویہ، سامنے کرو، بالسویہ تقسیم کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ماں کے رشتہ داروں میں خود ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے، جبکہ مشہور نظریہ تھا کہ سب کے اندر برابر دینا ہے. فَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الْأَجْدَادِ عَلَى مَذْهَبِ مُعِينِ الدِّينِ الْمِصْرِي. بس یہ مسئلہ 8 رشتہ داروں کا، جو پھوپھی، چچا، خالہ اور ماموں کے درمیان یہ 8 رشتہ داروں والا مسئلہ، یہ کتنا مسئلہ کی طرف، یہ مسئلہ جو 8 رشتہ داروں والا مسئلہ ہے، کا مسئلۃ الاجداد، جس طریقے سے اجداد ثمانیہ کا مسئلہ تھا اسی طریقے سے، یا 8 پھوپھی، چچا، ماموں وغیرہ کا مسئلہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہو گیا. علی مذہب معین الدین المصری، معین الدین مصری کے مذہب کے مطابق، کہ وہاں پر بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ وہ اجداد جو مادری اجداد تھے ان میں انہوں نے بالسویہ نہیں قرار دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے تقسیم کی تھی کہ مادری اجداد میں جو ماں کی طرف جاتے ہیں ان کو کم حصہ دیا تھا. ماں کی طرف سے جو باپ کی طرف ماں کا باپ کی ماں ہے مثلا، اس کو جو ہے زیادہ دیتے تھے مثلا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ اگر جو ہے ماں کے رشتہ داروں میں ماں کے ماموں اور ماں کی خالہ ہو تو 1 ثلث، ماں کے چچا اور ماں کی پھوپھی ہو تو 2 ثلث ملیں گے. اس طریقے سے معین الدین مصری نے وہاں پر بھی اختلاف کیا تھا ماں کے رشتہ داروں میں، یہاں پر بھی اختلاف کیا. مشہور نظریہ کیا تھا؟ بالسویہ والا نظریہ تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کر دیا یہاں پر. آئیے دوسرا اختلافی نظریہ، وقیل للاقوال الاربعۃ الثلث بالسویہ. انہوں نے بالکل جڑ سے اختلاف کر دیا. جڑ سے اختلاف اس لیے کر دیا کہ ماں کے 2 رشتہ دار لے لیا، باپ کے 2 رشتہ دار، ماں کا ماموں، ماں کی خالہ، باپ کا ماموں اور باپ کی خالہ، 2 باپ کے لے لے، 2 ماں کے لے لیے. جبکہ مشہور نظر یہ تھا کہ ماں کے جو ہے 4 رشتہ داروں کے درمیان بالسویہ تقسیم ہونا تھا، نہ کہ 2 ماموں کے، 2 ماں کے اور 2 باپ کے. انہوں نے 2 ماں کے اور 2 باپ کے لے لیے. للاخوال الاربعۃ الثلث، 4 ماموں اور خالہ کے لیے ثلث رقم جو 36 تومان 108 کا بنتا ہے وہ دینا ہے. بالسویہ تقسیم کرنا. ماں کے ماموں، باپ کے ماموں، ماں کی پھوپھی اور ماں کی خالہ اور باپ کی خالہ کے درمیان بالسویہ 36 تومان کو یعنی 9 تومان تقسیم کرنا ہے. دیکھا آپ نے جڑ سے تقسیم. جب جڑ سے اختلاف ہے تو چچا کے اندر بھی جڑ سے اختلاف ہو جائے کہ چچا چاہے 2 ماں کے چچا ہوں، چاہے 2 چچا اور پھوپھی جو ہے ماں کے ہوں، چاہے چچا اور پھوپھی جو ہے باپ کے ہوں، ان کے اندر بھی اختلاف ہو جائے. 2 اس طرف سے 2 اس طرف سے آ جائیں گے. 2 ثلث ان کے درمیان جو کہ
جو ہے 72 تومان ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے. للأعمام الثلثان، اور سارے چچوں کے لیے، چچا یعنی پھوپھی بھی شامل ہے اس کے اندر، چچا اور پھوپھی چاہے ماں کی طرف سے جو باپ کے لیے الثلثان یعنی 72 تومان ہے. 2 ثلث جو 108 کا بنتا ہے 72 تومان. ثلثه لأم الأم وأمتها بالسوية أيضا. پھر اس 72 تومان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 72 کا ثلث کتنا تھا؟ 24 تومان. 24 تومان ماں کے چچا اور ماں کی پھوپھی کے درمیان بالسویہ تقسیم کرنا ہے نا. 12 تومان. 12 تومان ماں کے چچا کو، 12 تومان ماں کی پھوپھی کو. اور جو 2 ثلث 72 میں سے رہ گئے 48 تومان، وہ جو ہے اصلاً للذکر مثل حظ الانثیین کے عنوان سے تقسیم ہوگا باپ کے چچا اور باپ کی پھوپھی کے درمیان. وثلثه لأم الأم وعمتها بالسویة ایضا. ایضا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو ماموں میں بالسویہ تھا، چچا کے اندر بھی ماں کی رشتہ داری کی طرف سے جو ہے بالسویہ ہے. ثلثه یعنی 2 ثلث کا 1 ثلث جو ہے وہ 24 تومان بن رہا ہے. 24 تومان لأم الأم اور امتها، ماں کے چچا اور ماں کی پھوپھی کے درمیان 24 تومان تقسیم کرنا ہے بالسویہ مساوی طور پر 12 تومان تقسیم. وثلثاہ، وہ کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ ثلثان کی طرف. ثلثان جو ہے قصد لفظ لیا گیا، وہ اللہ جو ہے وہ اگر جو خود معنی لیا ہے تو مؤنث ہے اور تثنیہ ہے، لیکن قصد لفظ کے عنوان سے لیں تو وہ مفرد کی طرف ضمیر، مفرد کی ضمیر لوٹ سکے گی. ثلثا ہو یا ثلث ثلثان. ثلث ثلثان یعنی 72 تومان کا 2 ثلث جو 48 تومان بنتا ہے. 48 تومان جو کہ لأم الأب وأمته، باپ کے چچا اور باپ کی پھوپھی کو دے رہے اصلاً 3 حصے تقسیم کرتے ہوئے. 3 حصے تقسیم کریں گے تو ہر ایک حصے میں کتنے آ جائیں گے؟ 16. ایک کو 16 ملیں گے، ایک کو 32 مل جائیں گے، ڈبل. وصحتها من 108 كالأول. کہتے ہیں اس مسئلے کا صحیح ہونا 108 کے عدد سے بنے گا. کل اول، جس طریقے سے اول میں 108 کے عدد سے یہ مسئلہ صحیح بیٹھا تھا کہ برابر کی تقسیمات تھی، کوئی ٹکڑا کرنا لازم نہیں آتا. 108 کی تقسیم کریں گے تو بالکل صحیح بیٹھے گا. اور اس کو 108 کا عدد کہاں سے نکلا اس کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ 108 کا عدد کہاں سے نکلتا ہے. یہ مسئلہ تو انشاءاللہ متوجہ ہوگی. اب جو ہے ایک نیا مسئلہ، وہ مسئلہ بھی بالکل آسان ہے کہ اولاد کو خود ان کے آبا کی منزلت میں رکھنا ہے. اگر چچا ہے تو چچا کی منزلت میں اس کی اولاد کو رکھنا، پھوپھی ہے تو پھوپھی کی منزلت میں اس کی اولاد، ماموں ہے تو اس کی منزلت میں، خالہ ہے تو اس کی منزلت میں، اپنے آبا کی منزلت میں اس کی اولاد کو رکھنا ہے. السابعۃ، 7واں مسئلہ، اولاد العمومۃ والخؤولۃ یقومان مقام آبائہم. یہ کلی قانون بتایا، پھر اس کے بعد تطبیق کر کے نیچے بتاتے ہیں کہ چچا وغیرہ اور ماموں وغیرہ کی اولاد یقومون قائم مقام آبائہم، اپنے آبا کے مقام پر قائم ہوتے ہیں. جب ان کے والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کی اولاد ان کی قائم مقام ہے. وَأُمَّهَاتِهِمْ، اور ان کی ماں اور ان کے باپ کے قائم مقام ہے. اولاد جو ان کے ماں باپ کے قائم مقام ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ باپ ہو سکتا ہے ماں بھی ہو. ماں جیسے جو ہے خالہ کا بیٹا، مثلا خالہ کا بیٹا خالہ کا قائم مقام ہے مثلا. عند عدمہم، بشرط ان کے آبا و امہات موجود نہ ہو تو اولاد قائم مقام ہے. اگر وہ خود موجود ہیں تو اولاد ان کے قائم مقام نہیں بن سکتے ہیں. عند عدمہم، جب آبا اور امہات نہ ہو تو ان کی اولاد ان کے قائم مقام ہے. وَيَأْخُذُ كُلٌّ مِّنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ. ہاں، بس اولاد میں سے ہر اولاد جس کے ذریعے سے
وہ میت کے قریب ہوا ہے، اس متقرب بہ کا حصہ اس اولاد کو ملے گا۔ اگر چچا کے ذریعے سے قریب ہوا ہے تو چچا کا حصہ اولاد کو ملے گا، اگر ماموں کے ذریعے سے قریب ہوا ہے میت کے ماموں کے ذریعے سے جو قریب ہوا تو میت کے ماموں کے ذریعے سے اس کی اولاد کو حصہ ملے گا، جس کے ذریعے سے قریب ہوا اس کا حصہ جو ہے اولاد کو ملے گا۔ یعنی خلاصہ وہی کہ ماموں کا بیٹا ماموں کا قائم مقام ہے، چچا کا بیٹا چچا کا قائم مقام، اس طریقے سے۔ وَيَأْخُذُ كُلٌّ مِّنْهُمْ، ان چچا اور ماموں میں سے ہر ایک کی اولاد، منہم کی طرف اولاد کی طرف، اولاد میں سے ہر ایک اخذ کرے گا نصیب من سے مراد چچا یا ماموں وغیرہ، حصہ لے گا اس کا کہ یتقرب بہ، کہ اولاد قریب ہوتی ہے جس شخص کے ذریعے سے، چاہے ماموں ہو، چاہے ماموں پھوپھی ہو، چاہے خالہ ہو، چاہے جو ہے وہ چچا ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ذریعے سے قریب ہو اس کا حصہ ملے گا اس کو۔ اب مثال پیش کرتے، تطبیق کرتے ہیں۔ یعنی فَيَأْخُذُ وَلَدُ الْأَمَّةِ، پھوپھی کا بیٹا اخذ کرے گا، پھوپھی اگرچہ کہ مؤنث ہے لیکن اس کا بیٹا مذکر ہونے کے باوجود پھوپھی ہی کا حصہ لے گا، یعنی مؤنث کا حصہ لے گا، نہ کہ مذکر کا حصہ لے گا، کیونکہ جو کہ اس کی ماں مؤنث تھی۔ وَيَأْخُذُ وَلَدُ الْأَمَّةِ، پھوپھی کا بیٹا اخذ کرے گا، وَإِنْ كَانَ أُنْثَىٰ الثُّلْثَيْنِ، کہتے پھوپھی کا بیٹا اگرچہ کہ پھوپھی مؤنث ہے، پھوپھی مؤنث ہے کہ نہیں، اس کے لیے پھوپھی کے لیے 2 ثلث ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھوپھی باپ کے رشتہ داروں میں ہے اور باپ کے رشتہ داروں کو کیا 2 ثلث ملتا، اس لیے جو پھوپھی اگرچہ کہ مؤنث ہے لیکن پھر بھی اس کو 2 ثلث ملے، بس اس کے بیٹے کو بھی جو کہ 2 ثلث ملے گا۔ یأخذ ولد الامۃ وان کان انثیٰ، اما اور پھوپھی کا بیٹا اگرچہ کہ وہ پھوپھی مؤنث ہے، اگرچہ کہ پھوپھی مؤنث ہے، اس کا اشارہ کس بات کا ہے کہ مؤنث کو تو آدھا حصہ ملتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو 2 ثلث مل رہے ہیں، 1 ثلث کی بجائے 2 ثلث مل رہے ہیں، کہتے اس کی وجہ سے کیونکہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے۔ پھوپھی کا بیٹا اگرچہ کہ پھوپھی مؤنث ہے پھر بھی جو کہ الثلثین 2 ثلث ملیں گے، یعنی 108 میں سے 72 تومان پھوپھی کو مل جائیں گے، فرض کرتے ہیں۔ وَوَلَدُ الْخَالِ، اور ماموں کا بیٹا، چونکہ ماموں جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے اس لیے ماموں کو کیا 1 ثلث ملا کرتا، بس اس کے بیٹے کو بھی کیا 1 ثلث ملے گا۔ وَلَدُ الْخَالِ، ماموں کا بیٹا، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، اگرچہ کہ ماموں مذکر ہے پھر بھی ماموں کے بیٹے کو کیا الثلث، یأخذ ولد الخال الثلث، یہ ثلثہ مفعول یأخذ ہو جائے گا سمجھے کہ ماموں کا بیٹا جو ہے 1 ثلث لے گا، جس طریقے سے خالہ کا بیٹا جو ہے 2 ثلث لیتا ہے۔ وَابْنُ الْأَمَّةِ مَعَ بِنْتِ الْأَمِّ الثلث كَذَلِكَ، اسی طریقے سے خالہ کا نہیں پھوپھی کا بیٹا مع بنت الام، جب جو ہے وہ چچا کی بیٹی کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی پھوپھی کا بیٹا بھی ہے اور چچا کی بیٹی بھی ہے، دونوں ہیں، یعنی باپ کی طرف سے 2 رشتہ دار کی اولاد موجود ہے، تو الثلث اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ دیکھیں کہ پھوپھی اور چچا اگر وہ خود موجود ہوتے تو چچا کو 2 برابر ملتا کہ نہیں ملتا، اور پھوپھی کو 1 برابر تھا کہ نہیں، بس پھوپھی کا بیٹا ہے مذکر ہے پھر بھی پھوپھی کے بیٹے کو 1 ثلث ملے گا اور چچا کی بیٹی کو 2 ثلث ملے گا، کیونکہ وہ جو ہے اس سے تقسیم کرتے ہیں۔ وَابْنُ الْأَمَّةِ
اما جو ہے وہ پھوپھی ہے، اس کو ایک سلس حصہ تھا، اس لیے اس کے بیٹے کو بھی جو کہ ایک سلس. ماں بنت الام، عم جو چچا ہے اس کو 2 سلس حصہ تھا، بس اس کی بیٹی کو بھی جو کہ 2 سلس ملے گا. اس لیے کہتے ہیں ابن اما جو ہے چچا کی بیٹے نے پھوپھی کے بیٹے کو ایک سلس ملے گا. کذالک، اسی طریقے سے لکھا پھوپھی کے بیٹے کو ایک سلس اور چچا کی بیٹی کو 2 سلس، اسی طریقے سے. ہاں چونکہ چچا کو کیا 2 سلس تھا، اس لیے کذالک کا اشارہ اس کی طرف کہ مذکر و مؤنث خود کو نہیں دیکھیں بلکہ ان کے والدین کو دیکھیں اصل میں. اچھا آئیے اب تیسرا مثال، کہ سب تطبیق ہے. اصل قانون تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اولاد کو نہیں دیکھنا، ان کے آبا کو دیکھنا اصل میں. وَيَتَسَاوَى ابن الخال و ابن الخالت، اور ماموں کا بیٹا اور خالہ کا بیٹا دونوں مساوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان بالسویہ تقسیم کرنا تھا، اس لیے ان کے اولاد کے درمیان بھی بالسویہ ہو جائے گا. وَيَأْخُذُ أَوْلَادُ الْأَمِّ لِلْأُمِّ السُّدْسَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا وَالثُّلْثَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ. اچھا چچا جو مختلف ہیں. چچا ماں کی طرف سے چچا ہو تو ایک چچا ہونے کی صورت میں اگرچہ کہ اولاد متعدد ہیں، ایک چچا ہونے کی صورت میں ماں کی طرف سے ایک چچا کو جو ہے مادری چچا جو ہے اس کو ایک سدس حصہ تھا تو اس کی اولاد کو بھی ایک سدس میں. اگر ایک سے زیادہ چچا ہو تو ایک سلس حصہ تھا، اس کی اولاد میں بھی جو کہ ایک سلس حصہ ملے گا. باقی جو کہ ابوینی چچا کو یا ابوینی نہ ہو تو ابھی چچا کو کہ باقی سارا حصہ ان کو ملتا تھا. یہی جو ان کے اولاد میں بھی کرنا ہے. وَيَأْخُذُ أَوْلَادُ الْأَمِّ لِلْأُمِّ السُّدْسَ، السُّدْسَ مفعول یاخذ ہے. کہتے ہیں سلسا اچھا سدس کے اوپر، اور سلس مال مادری چچا کی اولاد لے گی انکان اکثرا، اگر مادری چچا ایک سے زیادہ ہو. یہ ہو گیا کیا جو چچا میں تھا وہی ان کی اولاد ہے، اولاد کے اندر ہے. چچا مادری جو حصہ لیتا تھا وہی اس کی اولاد لے گی. والباقی، باقی یعنی کیا سدس سے جو باقی رہ جائے یا سلس سے جو باقی رہ جائے. لأولاد الام للابوین، چچائے ابوینی یا چچائے ابی، ابوینی نہ ہو تو ابی، ان کے لیے باقی حصہ مل جائے گا جو سدس یا سلس کے علاوہ جو باقی رہ جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اولاد وہی لیتے جو ان کے والدین لیتے ہیں. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي أَوْلَادِ الْخُؤُولَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ، اسی طریقے سے قول ہے ماموں متفرق کی اولاد میں. ماموں متفرق کی اولاد میں نے کیا، ماموں متفرق کا مطلب ہی تو ماموں امی ہو، ماموں ابوینی ہو، ماموں ابی ہو. یہ مختلف ماموں ہو سکتے ہیں نا. ماموں ابوینی کون ہے کہ ماں کا اور بھائی کے درمیان جو ماموں کا رشتہ ہے ان کے دونوں کے والدین ایک ہی ہو. ابھی کون تھا کہ ماں اور بھائی میں باپ ایک ہے دونوں کا. امی کون ہے، ماں اور بھائی کے درمیان، بہن اور بھائی کے درمیان جو ہے اس کی ماں ایک ہی ہے. تو یہ کہہ لگا کیا ماموں امی. یہ متفرق جو ماموں ہے ان کی اولاد میں بھی یہی قصہ چلے گا، یعنی جو ماموں کو حصہ ملے گا ان کی اولاد کو بھی وہی حصہ ملے گا. كذا القول في اولاد الخؤولة المتفرقين، متفرق ماموں کی اولاد میں یہی قول ہے. ولو اجتمعوا جميعا، اگر سارے ماموں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یعنی کیا، یعنی اولاد ماموں امی، اولاد ماموں ابوینی، اولاد ماموں ابی، یہ سب جمع ہو جاتے ہیں. مثلا وَلِأَوْلَادِ الْخَالِ الْوَاحِدِ أَوِ الْخَالَةِ لِلْأُمِّ سُدْسُ الثُّلْثِ،
وَلِأَوْلَادِ الْخَالَيْنِ أَوِ الْخَالَتَيْنِ أَوْ هُمَا ثُلُثُ الثُّلُثِ وَبَاقِيهِ لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأَبِ. کہتے ہیں کہ اگر ایک ماموں اس کی اولاد ہو یا ایک خالہ یا ماموں امی ہے اس کی اولاد ہو تو ماموں یا خالہ امی کی اولاد کے لیے کتنا حصہ ملے گا؟ سدس. متفرقیں جی متعدد ہونے کی صورت میں سدس. لیکن یہ لکھا ہے سدس الثلث. یہ کیوں لکھا ہے سدس؟ ہاں سدس جو ہے وہ تو باقی حصہ جو بھی بچ جاتا ہے وہ باپ والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن سدس الثلث کیوں لکھا ہے؟ یعنی ثلث جو ہے وہ باپ کے رشتہ داروں اور ماں کے رشتہ داروں اور ثلث باپ کے رشتہ داروں کیوں حساب کر رہے ہیں؟ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ ماموں جو ہے باپ کی طرف سے بھی ماموں ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی ماموں ہوتے ہیں، اور ماں کی طرف سے جو ماموں ہوتے ہیں ان کا ثلث حصہ ہوا. ثلث کا ثلث اس لیے بن جاتا ہے کہ جب ثلث ماں کی طرف سے ماموں ہے تو اس میں سے ماں کی طرف سے امی ماموں جو ہے، ماں کی طرف سے بھی امی ماموں ہے، اس کا ثلث بن جاتا ہے. اس لیے بس کہ پہلے جو ہے باپ کی طرف سے ماموں اور ماں کی طرف سے ماموں. ماں کی طرف سے جو ماموں ہے اس کو ثلث حصہ، ثلث میں سے ثلث اس کو دیں گے جو ماں کی طرف سے ماموں ہونے کے ساتھ ساتھ امی ماموں ہیں، نہ ابوینی ماموں ہیں. کہتے ہیں سدس الثلث سے، کہتے ہیں وہ ماموں کے جو ایک ماموں جو ماں کی طرف سے مادری رشتہ داروں میں سے ماموں ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کی طرف سے صرف ماموں ہیں، اس کے لیے سدس الثلث ہے. وَلِأَوْلَادِ الْخَالَيْنِ أَوِ الْخَالَتَيْنِ أَوْ هُمَا، یا دو ماموں ہیں یا دو سے زیادہ ماموں ہیں یا ماموں اور خالہ دونوں کی اولادیں فرض کریں اور وہ بھی مادری ہیں، یعنی ماں کی قریبی رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ امی دو ماموں ہیں یا امی دو خالہ یا امی خالہ اور ماموں ہیں، ان کی اولاد جو ہے ثلث الثلث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ثلث مادری رشتہ دار ہونے کے سے اور اس کا ایک ثلث مادری ماموں ہونے کی وجہ سے، ماں کے قریبی رشتہ دار کے اندر مادری ماموں ہونے کی وجہ سے، اور ایک سے زیادہ اس لیے ثلث حصہ ہے، ثلث کا ثلث مل گیا. وہ باقی ہے نا ثلث کے علاوہ جو باقی رہ جائے یا سدس کے علاوہ جو باقی رہ جائے. باقی ہے یہ مال باقی ہے کی ضمیر لوٹائے باقی ثلث، باقی ثلث، کیونکہ ثلث کا ثلث ہم نے جو ہے مادری ماموں کو دیا ہے. ابھی باقی ثلث کا جو باقی رہ گیا، جو سدس یا ثلث کا جو باقی رہ جائے گا ماں کے رشتہ داروں میں للمتقرب منہم بالاب، ان ماموں کو دیں گے کہ جو ان ماموں سے باپ کے ذریعے سے ماموں بن رہے ہیں، ابھی ماموں ہیں، ابھی یا ابوینی ماموں ہیں، ان کے لیے باقی حصہ دیں گے. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي أَوْلَادِ الْعُمُومَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ، اسی طریقے سے اولاد متفرقین اولاد عمو متفرقین کے اندر بھی اسی طریقے، کیونکہ عمو جو ہے یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے. ماں کی طرف سے ہو تو اس کو ثلث دیں گے عمو متفرقین میں، اور باپ کی طرف سے ہو تو دو ثلث دیں گے. پھر اسی ایک ثلث میں سے جو عمو مادری ہے، عمو مادری میں سے
امی صرف بن رہا ہے تو سدس یا ثلث، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ ابوینی یا ابی والوں کو دیں گے۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي أَوْلَادِ الْأُمُومَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ، اسی طریقے سے چچا جو متفرقین چچا ہیں ان کی اولاد کے اندر بھی یہی قصہ رہے گا کہ مادری چچاؤں کو ایک ثلث پہلے کر دیں گے، اس میں سے بھی امی والوں کو سدس یا ثلث دیں گے، ثلث کا ثلث یا ثلث کا سدس دیں گے، باقی جو ہے ابوینی جو ہے چچاؤں کو دیں گے ماں کی طرف سے۔ بالنظر الى الثلثین، ثلثین کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اسی طریقے سے چلے گا، یعنی کیا ثلثین کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ باپ کے رشتہ داروں میں چچائے ابی ہیں، باپ کے چچا ہیں، باپ کے چچا بھی متفرق ہیں، تو باپ کے چچا میں امی چچا جو ہے، باپ کا امی جو چچا ہے اس کو ایک سدس یا ایک ثلث سے 2 ثلث دیں گے، باقی جو کیا باپ کے جو ابوینی چچا ہیں یا باپ کا ابی چچا باقی سب ان کو دیں گے۔ بالنظر الی الثلثین اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہکذا اسی طریقے سے ہر جگہ پر اس ماں کی طرف بھی آپ چلے جائیں، ماں کی طرف جو چچا ہے اس کے اندر بھی ایک ثلث ملے گا، ایک ثلث کا ایک حصہ، ایک سدس یا ایک ثلث جو ہے ماں کی طرف سے جو چچا بن رہا ہے اس کو دیں گے، باقی ابوینی چچا کو دیں گے۔ وَيَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْأُمُومَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ إِذَا كَانُوا إِخْوَةً مختلفين بالذكورية والأنوثية بالتفاوت۔ کہتے ہیں چچائے ابوینی اس کی اولاد مال کو بالتفاوت تقسیم کرے گی، اگر چچا کی اولاد مذکر و مؤنث کے لحاظ سے مختلف ہے، کیونکہ باپ کی طرف سے رشتہ دار بھی ہیں اور باپ کی طرف سے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ مذکر و مؤنث میں فرق بھی ہے۔ وَيَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْأُمُومَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، چچا ابوینی کی اولاد تقسیم کرے گی بالتفاوت، تفاوت کے ساتھ، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، اذا كانوا اخوة، جب یہ اولاد سب کے سب بھائی ہیں جو مختلف، اخوہ میں بھائی بہن دونوں آتے ہیں، جب یہ اولاد بھائی بہن ہیں کہ مختلفین، کہ یہ بھائی بہن مختلف ہیں، بالذکوریت والانوثیت، مذکر و مؤنث کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس لحاظ سے چچا کی اولاد تقسیم کرے گی بالتفاوت، تفاوت کے ساتھ، یعنی کیا للذکر مثل حظ الانثیین۔ وَكَذَا أَوْلَادُ الْأُمُومَةِ مِنَ الْأَبِ، اسی طریقے سے خالی ابی چچا ہے اس کی اولاد بھی بالتفاوت تقسیم کرے گی۔ وَكَذَا أَوْلَادُ الْأُمُومَةِ مِنَ الْأَبِ حَيْثُ يَرِثُونَ، اولاد چچائے ابی بھی اسی طریقے سے مذکر و مؤنث کے درمیان فرق کر کے تقسیم کرے گی۔ حَيْثُ يَرِثُونَ، جب اولاد چچا کی اولاد وارث ہو، مع فقد چچا ابی کی اولاد وارث ہو جائے، مع فقد المتقرب بالابوین، جب جو ہے فاقد ہو جائے وہ اولاد جو ابوینی چچا ہے، متقرب بالابوین، وہ چچا جو ابوینی چچا ہے اس کی اولاد کے فاقد ہونے کی صورت میں ابی چچا جو ہے اس کی اولاد جو ہے وارث بنے گی، اور وہ آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق تقسیم کرے گی۔ وَيَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْأُمُومَةِ مِنَ الْأُمِّ بِالتَّسَاوِي، اور جو چچائے امی ہیں، چچائے امی کی اولاد تقسیم کرے گی مال کو بالسویہ، بالتساوی یعنی مساوی تقسیم کرے گی۔ وَكَذَا أَوْلَادُ الْخُؤُولَةِ، اسی طریقے سے خالہ وغیرہ کی اولاد، خولہ یعنی ماموں اور خالہ دونوں، مطلقاً یعنی خالہ اور ماموں دونوں، خولہ سے مطلب ماموں اور خالہ دونوں، اور اسی طریقے سے بالسویہ تقسیم کرے گی۔ وَلَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ، اگر اولاد چچائے امی کی اولاد کے ساتھ جمع ہو جائے یا ماموں اور خالہ کی اولاد کے ساتھ جمع ہو جائے، زوجن ایک شوہر بھی، میت کے شوہر بھی جمع ہو جائے، تو یہاں پر شوہر جو ہے اس کا حصہ اپنی جگہ پر دینے کے بعد
پھر اسی طریقے سے تقسیم کرنا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے. وَلَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ اگر جو اولاد کے ساتھ جمع ہو جائے شوہر یا بیوی جو ہے مرنے والے کی فَكَمُجَامَعَتِهِ لِآبَائِهِمْ بس گویا کہ یہ شوہر یا بیوی اس طریقے سے جس طرح ان اولاد کے آبا کے ساتھ جمع ہوتی تھی اس طرح تقسیم کرتے تھے اس طرح اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح تقسیم کریں گے. فَكَمُجَامَعَتِهِ لِآبَائِهِمْ گویا کہ جس طرح یہ زوج یا زوجہ جمع ہوتی تھی ان اولاد کے آبا کے ساتھ اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ جمع ہونے میں تقسیم کریں گے. تو اس کا نتیجہ بتاتے ہیں کس طرح. فَيَأْخُذُ النِّصْفُ نصف جو ہے شوہر کا حصہ تھا. اب ربع جو بیوی کا اعلیٰ والا حصہ تھا ہے کہ نہیں. شوہر اور بیوی کا جو حصہ بتا رہے کہ نصف یا ربع اخذ کرے گی میاں بیوی. وَمَن تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ نَصِيبُهُ الْأَصْلِيُّ مِنْ أَصْلِ التَّرَكَةِ اور ماں کی طرف سے جو چچا یا پھوپھی یا خالہ وغیرہ تھی وہ ایک ہونے کی صورت میں اس کا حصہ سدس یا ثلث تھا. یہاں پر اس کی اولاد ہے تو اولاد بھی وہی حصہ لے گی یعنی اصل ترکہ میں سے سدس یا ثلث حصہ لے گی. مثلا 3 تومان شوہر کو دے دیے ایک سدس جو ہے وہ مادری ماموں کی اولاد کو ملیں گے نے 1 تومان اس کو دے دیے مادری ماموں کی اولاد. باقی جو ہے کس کو ملیں گے باقی جو ہے ابھی ماموں وغیرہ کی جو اولاد ہے ابوینی یا ابھی ماموں کی اولاد. من تقرب بالام نصیبہ الاصلیہ من اصل الترکۃ یعنی اخذ کرے گا من تقرب بالام وہ اولاد ماموں کہ جو ماں کے ذریعے سے قریب ہوا تھا وہ اخذ کرے گا نصیبہ الاصلیہ اپنا نصیب اصلی یعنی سدس یا ثلث من اصل ترکہ جو 6 تومان تھا اس میں سے سدس یا ثلث اخذ کرے گا. سدس یعنی 1 تومان یا ثلث یعنی 2 تومان اخذ کرے گا. والباقی باقی جو 1 یا 2 تومان بچ جائے گا شوہر اور جو ہے مادری ماموں کی اولاد کو دینے کے بعد والباقی جو 1 یا 2 تومان بچ گئے لقرابۃ الابوین قراب ابوینی یعنی ماموں ابوینی چچائے امی یا جو ہے خالہ ابوینی یا ابوینی نہ ہو تو ابھی جو ہے قرابت داروں کو 1 یا 2 تومان باقی مل جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.